للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ وہ زندگی جو اللہ کی بندگی کے بغیر ہے وہ زندگی نہیں، وہ تو درندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے۔ اصل زندگی وہی زندگی کہلاتی ہے جو بندگی والی زندگی ہے۔ یہ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، اور آخرت وہ دار السرور ہے، خوشیوں کی جگہ ہے۔ یہ دنیا دار الفنا ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت وہ دار البقا ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت وہ دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ دنیا میں عمل ہے، بدلہ نہیں، اور آخرت میں بدلہ ہوگا، عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ اسی بات کو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اور مرنے کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا عاجز ہے وہ انسان جو آخرت کی تیاری کچھ نہیں کرتا اور اللہ رب العزت سے لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھتا ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے، جانے کے لیے آیا ہے، اگر کسی نے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا ہوتا، وہ ایک ہی ہستی تھی جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا تھا، وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ جب آپ پردہ فرما گئے تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ اس دنیا میں رہے۔ یہ موت تو ایک یقینی چیز ہے، اتنی یقینی چیز ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکا۔ دنیا میں اس وقت کروڑوں لوگ موجود ہیں جو قرآن مجید کو نہیں مانتے، اللہ کے محبوب کو نہیں مانتے۔ کروڑوں لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو رب تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن موت کا یقین وہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ جب اتنی یقینی چیز ہے، کیوں نہ ہم اس وقت سے پہلے اس جہان کی تیاری کر لیں۔ اس لیے کہ موت یقینی ہے، کفن ملنے میں شک ہے، معلوم نہیں کفن نصیب ہوتا ہی نہیں ہوتا، لیکن موت تو یقینی ہے۔ ہمارے ہاں جب زلزلہ آیا تھا تو بہت سے لوگوں کو کفن نصیب نہیں ہوا، ملتا ہی نہیں تھا۔ امیر کبیر لوگ ہیں لیکن ان کے پاس کفن نہیں تھا۔ سرگودا میں ایک صاحب کچھ دشمنی کی بنا پہ قتل ہو گئے۔ دشمنوں نے ان کی لاش کو دریا میں پھینک دیا، تو کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا بندہ کہاں گیا۔ وہ لاش چلتے چلتے جیتوئی کے قریب وہاں سے ایک بستی تھی، ان لوگوں کو لاش ملی۔ ان لوگوں نے اس لاش کو نکالا، اعلان کیا، لوگوں ایک لاوارث لاش ملی ہے، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا ہے، چندہ جمع کرو۔ اب لوگوں نے چندہ جمع کرنا شروع کیا، غریب بستی تھی، 5 پہ 10 پہ جس کے پاس جو ہو سکتا تھا چندہ جمع کیا۔
تو اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہوا۔ بعد میں 2-3 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو سرگودا کا ایک بہت بڑا نواب تھا، اتنا بڑا جاگیردار تھا کہ بربوں زمین کا مالک تھا۔ اتنی زیادہ زمین تھی کہ 3 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین سے گزرتے تھے۔ آپ لوگوں میں جس نے ریل کا سفر کیا جانتا ہے کہ اتنے دور اسٹیشن آتے ہیں۔ 3 ریلوے اسٹیشن، پہلا بھی اس کی زمین میں، دوسرا بھی، تیسرا بھی اس کی زمین میں، لیکن کفن کون سا نصیب ہوا؟ چندے کا۔ تو موت تو یقینی ہے، معلوم نہیں کفن نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب موت کب آنی ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بوڑھا ہوگا، بیمار ہوگا تب جا کے موت آئے گی۔ ہم دیکھتے ہیں بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے حضرت مولانا صہیب ندیم صاحب، ان کا انتقال ہوا، جوان تھے، جوانی کی عمر میں اللہ نے بلا لیا۔ تو اچانک بلاوا آ سکتا ہے، آنے کی ترتیب تو ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ کس وقت کس کو بلا لیا جائے؟ دادا موجود ہوتے ہیں، پوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہی ہے جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اور موت کے بعد کتنی لمبی زندگی ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی کو 100 سال زندگی ملے دنیا میں، 100 سال، تو آخرت کا ایک دن ہی 50,000 سال کا ہے۔ اس ایک دن کے مقابلے میں یہ 100 سالہ زندگی 2 منٹ سے زیادہ نہیں بنتی۔ 2 منٹ کی زندگی، اور اس میں آدھا وقت تو ہم سو کے گزارتے ہیں، بہت سارا وقت دیگر کاموں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو بندے کے پاس تو بہت کم وقت بچتا ہے۔ اگر اس وقت کو بھی ضائع کر بیٹھے گا تو اس سے بڑا محروم انسان کوئی نہیں ہے۔ جیسی زندگی گزارے گا ویسی موت آئے گی، جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں قیامت دن اٹھایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جیسی زندگی گزارو گے تو موت اسی حال میں آنی ہے، اسی کیفیات میں آنی ہے، اور جس حال میں تمہیں موت آئے گی قیامت دن اسی حال میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اگر غفلت کے اندر زندگی گزر رہی ہے، ہمیں سوچ کرنی ہے کہ ہم نے اس غفلت کو دور کرنا ہے۔ ہم نے غفلت کو دور کر کے اپنی زندگی میں نیک اعمال کو پیدا کرنا ہے، ایسے اعمال کو کرنا ہے جن اعمال کے کرنے سے ہمارا رب تعالیٰ راضی ہو جائے۔ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی اپنے رب سے ملاقات کو امید رکھتا ہے تو اسے کیا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کو اختیار کرے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو آج کی اس محفل میں ہم نے اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا ہے کہ صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہوئی۔ ہر روز کہتے ہیں کل سے ہم اپنی زندگی تبدیل کریں گے، وہ کل آ ہی نہیں پا رہی جس کل کو ہماری زندگی تبدیل ہو۔ کیوں؟ ہم آج کے کام کو کل کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ کل سے ہم توبہ کر لیں گے، کل سے نیک بننے کی کوشش کریں گے، کل سے نماز کی پابندی کریں گے، کل سے فلاں عمل کریں گے۔ وہ کل آتی ہے تو پھر بندہ اگلے کل پہ چھوڑ دیتا ہے، آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کل سے شروع کر دیں گے۔ تو وہ جو جذبہ پیدا ہوا تھا نیکی کا، شیطان آہستہ آہستہ اس جذبے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ کل سے نہیں، میں نے آج ہی سے اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندے کا آخری وقت آ جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اس کی روح لینے کے لیے، جب تو اس کے اعضاء کو سونگھتے ہیں، اس کی اعضاء کو سونگھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس عضو سے کس قسم کی جو ہے بو آ رہی ہے، خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ خوشبو ہے تو ٹھیک ہے، بدبو ہے تو وہیں روح کو روک پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے کبھی ٹخنوں میں جو ہے روک دیا جاتا ہے، کبھی گھٹنوں میں روک دی جاتی ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ کیوں؟
کہ اس کے اعضاء سے بدبو آ رہی ہے، چونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن گناہوں والی زندگی نہیں چھوڑی تھی، گناہ کر رہا تھا۔ اب کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں تو اس کو ایک نہ ایک دن لے کے جانا ہے، لیکن پہلے پاک صاف کرنا ہے۔ تو یہیں سے پاکی صفائی جو ہے اس کی صفائی شروع ہو جاتی ہے، اس کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے، پھر دوسری جگہ روکتے، پھر یہاں تک روکی جاتی ہے، پھر قبر کے اندر الگ مراحل ہیں، اور پھر آخرت میں الگ مراحل ہیں۔ ابتدائی طبی امداد قبر میں دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر آخرت میں بڑے ڈاکٹر کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ اس کو کس وارڈ میں بھیجنا ہے۔ اس کے اندر فحاشی کی عادت تھی، بڑا گناہ کرنے کی عادت تھی، لہٰذا اس کو فلاں وارڈ میں بند کر دیا جائے جہاں بچھو ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، ایسا بندہ جو بڑے گناہ کا عادی ہوتا ہے اس کو وہاں بند کر دیا جائے گا، آگے دیوار آ کے لگ جائے گی، اور وہاں ہزاروں بچھو ہوں گے، ایک ایک بچھو خچر سے بڑا ہوگا جو بیک وقت اس کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو اس طاقت کو غیر جگہ استعمال کرتا تھا، آج دیکھ ہم تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھتا تھا، وہاں اللہ رسول کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، غفلت والی باتیں ہوتی تھیں، لہٰذا اس بندے کو تنہائی کا عذاب دیا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسے بندے کے ارد گرد آگ کی دیوار لگا دی جائے گی، اس کو باہر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، یہ سمجھے گا کہ میں ہی ایسا بدبخت ہوں جو ابھی تک جہنم کے اندر پڑا ہوں، باقی سارے نکل گئے، تنہائی کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم آج اسے اپنی زندگی تبدیل کر لیں۔ ہم تو سورج کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، جو کروڑوں میل دور سورج ہے، ہم اس کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، ہم جہنم کی گرمی کہاں برداشت کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبرائیل امین تشریف لے آئے، لیکن آج جبرائیل علیہ السلام کے آنے کی کیفیت کچھ الگ سی تھی، کافی پریشان سے تھے۔ پوچھا جبرائیل کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج جہنم دیکھ کے آ رہا ہوں، میں آج جہنم دیکھ کے آ رہا ہوں۔ جبرائیل ہمیں بھی جہنم کی کچھ تفصیلات بتاؤ۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے 7 طبقے ہیں، جو سب سے نچلا طبقہ ہے نا، اس میں منافقین کو رکھا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے منافقین کو رکھا جائے گا، جو کہنے کو تو مسلمان، کام سارے کافروں والے کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے محبوب، اس کی آگ اس طبقے کی اتنی سخت ہے کہ جہنم کے باقی طبقوں کی آگ دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اللہ اسے آگ سے بچا لینا۔ آگ سے پناہ مانگ رہی ہے، ذرا اندازہ لگائیے وہ آگ کتنی سخت ہوگی۔ اللہ کے محبوب رب تعالیٰ نے جب اس طبقے کو بنایا، اس کے اوپر ایک ڈھکن رکھ دی ہے، آج تک اس کو ہٹایا نہیں ہے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس سے اوپر کا طبقہ ہوگا، اس میں چاند سورج کی پوجا کرنے والوں کو رکھا جائے گا، اس سے اوپر آگ کی پوجا کرنے والوں کو رکھا جائے گا، اس سے اوپر جو ہے وہاں مشرکین کو رکھا جائے گا، اس سے اوپر یہودیوں کو رکھا جائے گا، اس سے اوپر جو چھٹا طبقہ ہے نا اللہ کے محبوب، وہاں عیسائیوں کو رکھا جائے گا۔ یہ بات کی، اب جبرائیل خاموش، یہ نہیں بتا رہے کہ 7ویں طبقے میں کس کو رکھا جائے گا۔ جب خاموشی چھا گئی تو آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل تم نے یہ نہ بتایا کہ 7ویں طبقے میں کس کو رکھا جائے گا؟ اب وہ نبی اسلام کی حالت دیکھ رہے ہیں، پہلی امت کے لیے غم کھا رہے ہیں، رو رہے ہیں، میں کیسے بتاؤں؟ جب نبی علیہ السلام نے اصرار فرمایا تو فرمانے لگے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کی جو 7واں طبقہ ہے اس میں آپ کی امت کے گناہ گار لوگوں کو رکھا جائے گا۔ جب یہ بات کی، جبرائیل اجازت لے کے چلے گئے، ادھر آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک رخ جو ہے رنگ تبدیل ہو گیا، آپ کے آنکھوں مبارک سے آنسو چلنے شروع ہو گئے، جسم کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو گئی، پریشانی کے عالم میں اٹھے، روتے ہوئے زاروں کو روتے ہوئے اوپر بالا خانہ میں تشریف لے گئے، وہاں کمرہ بند کر لیا، دروازہ بند کر لیا، اندر بیٹھ کے یا رب امتی یا رب امتی، اللہ میری امت کو معاف فرما دینا،
اللہ میری امت کو معاف فرما دینا۔ محترم دوستو بزرگوں، جس نبی کی امت میں رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ذرا اندازہ لگائیے وہ نبی ہمارے لیے کیا کچھ کر کے گیا ہے۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئی، نبی علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، اپنے گھر نہیں گئے۔ اتنا کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے نیچے تشریف لے آتے ہیں، نماز پڑھا کے پھر اوپر تشریف لے جاتے ہیں، کسی صحابی سے کوئی بات بھی نہیں فرماتے۔ صحابہ حیران پریشان ہیں، معلوم نہیں آقا علیہ السلام اتنے کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں، ہمت نہیں ہے، ادب کا تقاضا ہے، پوچھ نہیں پاتے۔ لیکن جب 3 دن 3 راتیں گزر گئی، اب صحابہ سے برداشت نہ ہوا، صحابہ جمع ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، صدیق تم ہمت کرو، تم اللہ کے محبوب کے یار غار ہو، تم جاؤ جا کے پوچھو اللہ کے محبوب کیا بات ہے، آپ اتنی زیادہ کیوں پریشان ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، سلام پیش کیا، اندر سے سلام کا جواب نہ آیا، واپس آئے، عمر میں گیا تھا مجھے سلام کا جواب نہیں ملا، تو چلا جا، ہو سکتا ہے تجھے جواب مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ادب و اداب کے ساتھ گئے، سلام پیش کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہ سنا، واپس آئے، مجمع میں سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا سلمان تم ہمت کرو، تم جاؤ، تم تو وہ ہو جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، تم جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں آقا علیہ السلام بتلا دیں کہ کیا وجہ ہے۔ سلمان فارسی سے جاتے ہیں، وہ بھی سلام پیش کرتے ہیں، ان کو بھی سلام کا جواب نہیں ملتا، وہ بھی واپس تشریف لے آتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ مشورہ ہوا کہ علی کو بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر گئے ہیں، عمر گئے ہیں، سلمان گئے ہیں، ان کو جواب نہیں ملا تو مجھے کیا جواب ملنا؟ اچھا میں ایسا کرتا ہوں، میں کوئی تدبیر اختیار کرتا ہوں۔ اٹھے سیدھا اپنے گھر گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ فاطمہ اس طریقے سے ابا حضور 3 دن سے بہت زیادہ پریشان ہیں، گھر بھی نہیں جاتے، اوپر بالا خانہ میں بند ہیں، نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں، نہ کسی صحابی سے بات فرماتے ہیں۔ ابو بکر گئے تھے پوچھنے کے لیے، عمر بھی گئے تھے، سلمان بھی گئے تھے، کسی کو کوئی جواب نہ ملا، لوگ مجھے بھیج رہے تھے، فاطمہ میں تیرے پاس آیا ہوں، تو جا کے پوچھ لے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ادب و اداب کے ساتھ اٹھتی ہیں، جاتی ہیں، دروازے قریب پہنچتی ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے، آ جا میری بیٹی، آ جا، میری چادر کے اوپر بیٹھ جا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ابا حضور پہلے یہ بتائیے آپ اتنے زیادہ کیوں پریشان ہیں، کیوں اپنے آپ کو یہاں بند کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا سارے صحابہ آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہے ہیں، ابو بکر بھی آئے تھے، عمر بھی، سلمان بھی آئے تھے، جب ان کو کوئی جواب نہ ملا وہ علی کو بھیج رہے تھے، علی نے مجھے بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں فاطمہ جبرائیل آئے تھے، اس نے یہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ تیری گناہ گار امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے نہ مجھے کھانا کھانے کو دل کرتا ہے، نہ گھر جانے کو دل کرتا ہے، فاطمہ نہ کسی سے بات کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام سیدھا سجدے میں تشریف لے گئے، سارے خطار ہو رہے اللہ میری امت کو معاف فرما۔ مسلح تر ہو جاتا ہے، جبریل امین تشریف لے آتے ہیں، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے محبوب اتنا اپنی امت کا غم نہ کھا، تیرے بعد تیری امت کا میرا خود والی بن جاؤں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے خوش کر دے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تو سورج کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، ہم جہنم کی گرمی کہاں برداشت کر سکتے ہیں۔ آج وقت ہے، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں نا، یہ ایک ایک سانس دنیا و مافیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم 24 گھنٹوں میں کم و بیش 24,000 سے لے کے 30,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں، تو یہ ایک ایک سانس دنیا مافیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں نہ ان سانسوں کو قیمتی بنائیں اور گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں اور اپنے پروردگار کی جو بتایا ہوا جو ہے طریقہ ہے زندگی گزارنے کا اس کو اختیار کریں۔ جب بندہ اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے اور مرنے کی تیاری کی جگہ یہ دنیا ہے، مرنے کے بعد بندہ کروڑوں مرتبہ نہیں کھربوں مرتبہ اللہ اللہ کرے، اس کو اللہ اللہ کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ دنیا میں ایک دفعہ اللہ کہتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، زمین سے آسمان تک پوری فضا نور سے بھر جاتی ہے۔ آپ نے سنا کہ جنت میں درخت لگ جاتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔
تو دنیا میں ایک دفعہ اللہ کا نام لے گا اس کا تو بہت کچھ بدلہ ملنا ہے، اور مرنے کے بعد وہ کروڑوں نہیں کھربوں مرتبہ بھی ذکر کرتا رہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج اس محفل کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ میری زندگی کا رخ کدھر جا رہا ہے، نیکی کی تقویٰ کے اوپر چل رہی ہے زندگی یا گناہوں کے اوپر چل رہی ہے۔ اگر گناہوں کے اوپر چل رہی ہے تو آج سے ہم نے توبہ کرنی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے، وہ بسا اوقات گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ گناہ ہمارے ذہن میں گناہ ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی یہ غصے والی طبیعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کچھ جلالی طبیعت ہے، تاکہ وہ جو ہے نا غصے کی بارے میں جو سنتا ہے اس کی غلط کہ غصہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس چیز کو نکالنے کے لیے جلال نام رکھ لیتا ہے۔ آپ پوچھیں کسی بندے سے جو رشوت لے رہا ہے، بھائی رشوت کیوں لیتے ہو، کہتا اپنے لیے تو نہیں لے رہا، نہیں بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے اور بچوں کے لیے کمانا تو ضروری ہوتا ہے۔ یہ شیطان گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ کئی لوگوں کو اپنے گناہ بھی نظر نہیں آتے، اپنے گناہ بھی نظر نہیں آتے۔ ایک جگہ پر نا بات چل رہی تھی توبہ کے عنوان کے اوپر، تو وہاں ایک پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بعد میں مجھے ملے اور کہنے لگے آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، بس مولوی صاحب بات یہ ہے کہ اپنی یاد سے تو کبھی کوئی گناہ کیے نہیں ہے، اپنی یاد سے تو کبھی کوئی گناہ کیا نہیں ہے، ہاں بھولے سے ہو گیا اور اب معاف فرماتے ہیں۔ اور حالت کیا تھی ان کو ہم جانتے تھے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایسی پٹی بندھی ہوئی ہے نا کہ اپنے گناہ ہی نظر نہیں آ رہے۔ جس بندے کو اپنے گناہ نظر نہ آئے سمجھ لیجیے کہ رب تعالیٰ کی مار اس کو پڑ رہی ہے، کہ اس بندے کے عیوب اسے چھپ گئے ہیں۔ جس بندے کو اپنے عیب نظر آ رہے ہوں سمجھ لیجیے کہ رب تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے۔ حضرت ذی مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لوگ گئے، حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا فرمائے رب تعالیٰ بارشیں عطا فرمائے، قحط ہے، فصلیں صحیح نہیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت ذی مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے، ان کے بارے میں بات کہتے ہوئے بندہ کام جاتا ہے۔ تو آگے سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں لوگ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اس وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی، کیا فرمایا؟ فرمایا بھائی بارشیں جب رک جاتی ہیں نا، جب فحاشی عام ہو جاتی ہے، جب فحاشی عام ہو جاتی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنا بڑا گناہگار کون ہے جس کے گناہ کی وجہ سے رب تعالیٰ نے بارشوں کو روک دیا۔ بھائیو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ گناہگار میں ہی ہوں، مجھے لگتا یہ ہے وہ گناہگار میں ہی ہوں، چلو میں اس بستی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بستی سے ہجرت فرما گئے، ان کی نظر کہاں گئی؟ اپنی طرف گئی۔ اور ہماری نظر، میری بات سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہماری نظر ہمیشہ دوسرے کے اوپر اٹھتی ہے، دوسرے کی ذرا سی بات بھی ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہے۔ خود بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو نیک تصور کر رہا ہوتا ہے، اب دوسرا نیکی تقویٰ کے اوپر زندگی گزار رہا ہے، کوئی بات اس سے انسان ہے، کوئی ہو گئی، ہو سکتا ہے ہوئی نہ ہو، ہمیں ویسی خبر غلط پہنچی ہو تو ہم اس کے بارے میں بدگمانی شروع کر دیتے ہیں، سنا ہے فلاں نے یہ گناہ کیا ہے، سنا ہے فلاں نے یہ گناہ کیا ہے، وہ آگے صحیح والے سے کہتے ہیں یا سنا ہے فلاں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اب اس نے کیا یہ نہیں کیا اس کا اللہ جانتا ہے، اگر کیا بھی ہے ہو سکتا ہے توبہ کر چکا ہو، اس کے رب کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ایسا بندہ جو گناہوں کو پھیلا رہا ہوتا ہے، دوسروں کے گناہوں کو پھیلا رہا ہوتا ہے یا دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں کر رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کو ایسے بندے کے بارے میں بہت غصہ آتا ہے۔ فرمایا میرا بندہ تھا، اس نے میری نافرمانی کر لی تھی، اب توبہ طائب ہو چکا ہے، صلح کر چکا ہے، یہ کون ہے جو اس کے بارے میں بدگمانیاں کر رہا ہے یا اس کے گناہ کو پھیلا رہا ہے؟ میں اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دوں گا جب تک اسی گناہ کے اندر اس کو مبتلا نہ کر دوں۔ تو نہیں، ہماری نظر کہاں جانی چاہیے؟ اپنی طرف۔ جب بندے کی نظر اس کی اپنی طرف جاتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اصلاح ہونی آسان ہو جاتی ہے۔ آج مدرسے بھی ہیں، تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، وعظ و نصیحت کا کام بھی ہو رہا ہے، جہاد کا کام بھی ہو رہا ہے، مختلف تحریکیں دین کا کام کر رہی ہیں، اس کے باوجود بھی اصلاح نہیں ہو پا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اصلاح دوسرے سے شروع کرتے ہیں، ہم اصلاح دوسرے سے شروع کرتے ہیں۔ نہیں، اصلاح کہاں سے شروع کرنی ہے جی؟ اپنے سے۔
جب بندہ اپنے سے اصلاح شروع کرتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کا اثر پورے گھر کے اوپر پڑتا ہے، پھر ایک گھر بن جاتا ہے، پورا جو علاقہ بن جاتا ہے، پورے علاقے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو آج سے تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی فکر کرنی ہے، ہم نے اپنی فکر کرنی ہے، کیونکہ مرنا تو ہم نے قبر میں ہم نے جانا ہے، دوسرے نے ہماری قبر میں جانا نہیں ہے۔ ہم سے سوال و جواب ہونا ہے، ہم سے دوسرے کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا دوسرے نے نیکی کیوں نہ کی، ہاں یہ تو پوچھا جائے گا تم نے اس کو دعوت دی یا نہیں دی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم اس نے نماز نہیں پڑھی اس لیے تمہیں سزا ملے گی، نہیں، ہمارے بارے میں ہم سے پوچھو گی۔ لہٰذا آج سے اپنی فکر کرنی ہے اور اس وقت کی تیاری شروع کر دینی ہے۔ اسی کو احادیث میں اور قرآن مجید میں ایسے بندوں کو عقل مند کہا گیا ہے جو بندے اس وقت سے پہلے تیاری کر کے بیٹھے۔ اب ایک بندے نے سفر میں جانا ہے، باہر ملک جانا تھا، اب اس نے نہ جو ہے سامان تیار کیا ہے، نہ کوئی پاسپورٹ کا معاملہ حل کیا ہے، تاریخ آ گئی، ہو تاریخ آ گئی، اب کیا ہوگا، اب تو میرا سارا کچھ میں نے کچھ تیار ہی نہیں کیا۔ بھائی آپ کو وقت تھا، آپ نے کیوں نہ تیاری کی؟ اسی طریقے سے جب بندے کا موت کا وقت آتا ہے، بندے کی آنکھیں اوپر لگ جاتی ہو یہ کیا ہو گیا، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا تھا، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا تھا، ہائے مجھے ایک لمحہ اور مل جائے۔ فرمایا نہیں، اب تجھے ایک لمحہ اور نہیں مل سکتا۔ حدیث میں آتا ہے نا، جب نیک بندہ کا وقت آخری وقت آتا ہے، ویسے ہر بندہ اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر بندہ اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، تو نیک بندہ بھی یوں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں اوپر لگ جاتی ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں نا اس کی نظر اب اور طرف نہیں اٹھ رہی، اس کی نظر ایک طرف لگ گئی ہے۔ اصل میں دنیا کے مناظر ختم ہو جاتے ہیں، آخرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، آخرت کے مناظر اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اس بندے کو اوپر کی طرف جو دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتے آتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم روشنی بند ہو نا آسمان کو دیکھیں رات کو، تو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، کہکشائیں نظر آتی ہیں، ایک ایک کہکشاؤں میں اربوں خربوں ستارے ہوتے ہیں۔ تو وہ یوں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بہت سارے ستارے ہیں، روشنی ہیں جو اس کی طرف آ رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہے کیا چیز ہے، اس کو بہت خوبصورت لگتی ہے وہ روشنیاں۔ وہ فرشتے ایک دم نہیں آتے کہ ایک دم آ جائے گا یہ پریشان ہو جائے گا، وہ آہستہ 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 وہ روشنیاں آگے بڑھنی شروع ہوتی ہیں، یہ پورا اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دنیا سے ہٹ کٹ جاتا ہے، پوری اس کی نگاہ اس طرف ہو جاتی ہے، پورا دھیان اس طرف ہو جاتا ہے، آہستہ سے وہ روشنی قریب آتی ہیں اور آ کر اس بندے کے پاس بیٹھ جاتی ہیں۔ خوبصورت مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، ہر ایک نے اپنے ہاتھوں میں گلدستے پکڑے ہوئے ہیں، استقبال کے لیے آ رہے ہیں، پھول اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور آ کر جس کی روح لینی ہوتی ہے اس کو آ کر ترغیب دیتے ہیں، کہتے ہیں اخرجی اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے نفس طیبہ تو آ جا، کدھر آؤں، الی روح و ریحان، ان باغوں کی طرف، ان بہاروں کی طرف، خوب ترغیب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ الی رب، اور ایسے رب کی طرف تجھے لے جاتے ہیں، لیسا غضبان، جو غصہ کرنے والا نہیں ہے، جو غصہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یوں آ کر اس بندے کو ترغیب دینا شروع کرتے ہیں، مومنین کو آ کر ترغیب دیتے ہیں، لیکن انبیاء سے آ کے اجازت مانگتے ہیں، وہاں ترغیب نہیں دیتے، وہاں آ کر اجازت مانگتے ہیں۔ اگر اجازت مل جاتی ہے تو لے جاتے ہیں، اگر اجازت نہ ملی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگا دیا تھا تو اجازت نہ ملی تو وہ نہیں لے کے جاتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسی طریقے سے آخری وقت ہے، جبرائیل امین اور حضرت اسرائیل علیہ السلام دونوں تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں پاس بیٹھی ہوئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، نبی اسلام کے اوپر بے چینی تھی بخار کی وجہ سے، گھبراہٹ تھی، آپ کبھی فرما رہے تھے مجھے اوپر اٹھا کے بٹھاؤ، کبھی فرماتے مجھے نیچے لٹا دو، کبھی دائیں کروٹ پہ کبھی بائیں کروٹ پہ۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ آپ اسلام نے اپنا سر مبارک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود مبارک میں رکھا ہوا تھا، پاؤں مبارک سیدھے فرمائے ہوئے تھے، تو میں پاؤں کی طرف جا کے بیٹھ گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کوئی آیا ہے، آنکھیں مبارک کھولی تو سر ہلایا، مجھے اپنے قریب بلایا، میں قریب گئی، میرے کان میں بات کہی تو میں رونا شروع ہو گئی۔ جب دیکھا کہ میں رو رہی ہوں پھر مجھے بلایا، پھر میرے کان میں بات کہی، پھر میں خوش ہو گئی۔ بعد میں اما عائشہ نے پوچھا تھا فاطمہ اس وقت
آقا علیہ السلام نے تجھ سے کیا بات کی تھی؟ پہلی دفعہ تو رونا شروع ہو گئی تھی، دوسری دفعہ خوش ہو گئی تھی۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی، سیدہ فاطمہ فرمانے لگی کہ پہلی دفعہ بلایا تھا نا تو مجھے فرمایا ابا حضور نے، فاطمہ آج تیرا باپ تجھ سے جدا ہو رہا ہے، آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو میں رونا شروع ہو گئی۔ جب دیکھا کہ میں پریشان ہو گئی ہوں تو پھر مجھے بلایا، فرمایا رو نہیں، تو ہی تو ہے جو سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات کرے گی۔ پھر میں خوش ہو گئی۔ فرماتی خیر میں آ کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن آج ابا حضور کے اوپر بے چینی بہت زیادہ تھی۔ اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب بے چینی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کے محبوب کیا بات ہے، آپ اتنے زیادہ کیوں جو ہے بے چین ہو رہے ہیں، اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ سنیے، ہمارا نبی کیا عظیم نبی تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ سکرات ہے، عائشہ یہ سکرات ہے۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی، اللہ کے محبوب، اللہ کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی آپ ہیں، کیا آپ کو بھی سکرات میں تکلیف؟ سنیے آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ فرمایا ہاں عائشہ، ابھی میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے، اللہ اس وقت کے اندر جتنی بھی تکلیفیں آپ نے میری امت کو دینی ہیں وہ ساری تکلیف مجھے دے دینا، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں اتنے میں پھر دروازے پہ دستک ہونے شروع ہو گئی، میں رو رہی تھی، پریشان تھی، مجھ سے حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، تو مجھے غصہ آیا، یہ کون ہے، اس کو پتہ نہیں ہے میرے ابا حضور کتنی تکلیف میں ہیں، میں اٹھوں دیکھوں۔ فرماتی جیسے میں اٹھی تو آقا علیہ السلام کے جسم عطر کے اوپر بہت کمزوری آ چکی تھی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میں غصے سے اٹھی ہوں تو فرمایا فاطمہ غصہ نہ کر، یہ وہ ہے جس نے آج سے پہلے کسی سے اجازت نہیں مانگی، نہ آج کے بعد یہ کسی سے اجازت مانگے گا، فقط تمہارا باپ ایسا ہے جس سے وہ اجازت لے کے آ رہا ہے، یہ جبرائیل ہے، یہ اسرائیل ہے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھول کے اندر تشریف لاتے ہیں اور آ کے سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام پیش کرنے کے بعد پھر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ اسرائیل بھی آئے ہوئے ہیں، وہ اندر آنا چاہتے ہیں، اگر آپ آنے کی اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے، نہیں تو وہیں سے واپس چلے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں جبرائیل ان کو بھی اندر بلا لو۔ اسرائیل علیہ السلام نے تشریف لے آئے، آتی سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آدم سے لے کر آج تک میں کسی سے اجازت لے کے اس کے گھر میں نہیں آیا۔ اللہ کے محبوب، جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا نا، رب تعالیٰ نے فرمایا خبردار میرے محبوب کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے نہ جانا، اگر اجازت مل گئی تو چلے جانا، نہیں تو واپس آ جانا۔ پھر عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ انتظار فرما رہا ہے، اگر آپ جانا چاہیں گے تو ہم آپ کو لے کے جائیں گے، نہیں تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ جب یہ بات کی نا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین کی طرف دیکھا تو جبرائیل امین نے بھی سر ہلایا، ہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ انتظار فرما رہے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل میری بات سنو، تم جاؤ نا اللہ کے پاس، جا کے پوچھو اللہ آپ مجھے تو بلانا چاہتے ہیں، پہلے مجھے یہ بتا دیجئے میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اس وقت بھی آقا علیہ السلام کو ہمارا غم۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل گئے، واپس آئے اور آ کے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب اپنی امت کا غم نہ کھا، تیرے بعد تیری امت کا میں رب خود والی بن جاؤں گا۔ جب ہم سب کی طرف سے آقا علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا، پھر نبی علیہ السلام نے اپنے آخرت کی تیاری شروع فرمائی، یوں پاؤں مبارک سیدھے فرما لیے، شہادت کی انگلی یوں بلند فرمائی، 3 دفعہ پڑھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب تیسری دفعہ آپ اسلام کلمہ شریف پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، ہاتھ میں کپ کپی داری ہوگی، ہاتھ نیچے آنا شروع ہو گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کائنات کا سردار اب ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ نبی اسلام کی طرف دیکھا، کچھ ارشاد فرما رہے تھے، جسم میں کمزوری تھی، آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے فوراً اپنے کان ہون مبارک کے ساتھ لگا لیے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا،
نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا۔ آخری وقت اور نبی علیہ السلام ہماری فکر میں گئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء سے تو اجازت مانگی جاتی ہے، لیکن مومنین سے اجازت نہیں مانگی جاتی، ترغیب دی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے ترغیب تو بہت اعلیٰ مل رہی ہے، لیکن ہر بندہ پھر بھی مرنے کے لیے تیار تو نہیں ہوتا، دنیا سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب دیکھتے ہیں نا فرشتے کہ یہ ترغیب پر تیار نہیں ہو رہا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر آخرت کی نعمتیں دکھاتے ہیں، پھر آخرت کی نعمتیں دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ محل یہ تیرے لیے بنایا گیا ہے، یہ باغات یہ تیرے لیے تیار کیے گئے ہیں، یہ فلاں چیز تیرے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے جب آخرت کی نعمتیں بندہ دیکھتا ہے، یوں اس کی روح نکل جاتی ہے فوراً، جیسے مشکیزے کو الٹ دو سارا پانی بیک وقت نکل جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ ہمیں اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تیاری کا وقت یہ دنیا ہی ہے۔ اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، جتنا جتنا ہم اعمال کرتے جائیں گے، تیاری کریں گے، اتنا ہی جنت میں ہمارے لیے نعمتیں جو ہے بننا شروع ہو جائیں گی۔ جتنا ہم غفلت کے اندر وقت گزاریں گے، اتنا ہی وہاں ہم خالی خلی ہمیں جو ہے چٹیل میدان ملے گا۔ مولانا یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے۔ جذب کی کیفیت ہوتی تھی ان کے اوپر اکثر، تو کسی بات کے پیچھے پڑ جاتے نا، بس پڑھ ہی رہتے۔ تو ایک دفعہ ان کو یہ خیال آ گیا کہ مجھے جو ہے جنت میں ایک محل چاہیے، جنت میں محل چاہیے۔ نہیں، یہ دعا کرنی شروع کی کہ یا اللہ مجھے 3 لاکھ روپے عطا فرما، یا اللہ مجھے 3 لاکھ روپے عطا فرما۔ کس لیے عطا فرمائے؟ بس مجھے چاہیے، مجھے 3 لاکھ روپے چاہیے۔ دعا کرنی شروع کر دی، دعا کرنی شروع کر دی، 5-6 گھنٹے دعا میں لگا دیے۔ رات کو پھر نیند آئی، سو گئے۔ سوئے تو دیکھ رہے ہیں کہ جنت کے اندر سیر کر رہے ہیں، اور جنت کے اندر جو ہے نا ایک بہت بڑا محل ہے جو کئی کلومیٹر کے اوپر ہے، سفید رنگ کا ایک ہی موتی سے تیار شدہ محل ہے۔ اس کے باہر بہت کمکمے سے لگے ہوئے ہیں، جیسے ہوتی ہیں روشنیاں لگی ہوئی ہیں، بلب لگے ہوئے ہیں۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ تو ان نے بھی چکر لگانا شروع کیا، چکر لگانا شروع کیا۔ تو آگے گیٹ آ گیا، گیٹ کے اوپر پہنچے تو پوچھا بھائی یہ محل کس کا ہے، یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ مولانا یعقوب نانوتوی کا ہے۔ انہوں نے میرا محل ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں۔ کہا ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، ابھی دیکھنے کا وقت نہیں آیا، چلو میں باہر سے اور چکر لگا لیتا ہوں۔ تو چلتے چلتے ایک کونے میں پہنچے، وہاں ایک بلب نہیں تھا، ایک جگہ پہ بلب نہیں تھا۔ تو ان نے پوچھا لوگوں سے یہ کیا بات ہے، ہر طرف روشنی روشنی ہے، یہاں پر یہ جگہ اندھیرا کیوں ہے، یہاں پر یہ بلب کمکمہ نہیں لگا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا اصل میں مولانا یعقوب نانوتوی وہ رب تعالیٰ سے 3 لاکھ روپے مانگ رہا تھا۔ کتنے مانگ رہا تھا؟ 3 لاکھ روپے مانگ رہا تھا۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ کمکمہ اتار کے اس کو بھیج دو، یہ 3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تو جیسے جاگے نا، پھر دعا کرنی شروع کر دی، یا اللہ مجھے کوئی 3 لاکھ روپے نہیں چاہیے، کیا ہوا میری جو ہے چیزیں توڑ کے آپ یہاں بھیج دیں؟ نہیں، مجھے 3 لاکھ روپیہ نہیں چاہیے۔ بس پھر دعا کرنی شروع کر دی۔ تو 3 گھنٹے پھر دعا کی، پھر خواب دیکھا وہی منظر ہے، وہی محل ہے۔ پھر چکر لگانا شروع کیا، دیکھا وہاں روشنی لگی ہوئی ہے۔ پوچھا بھائی یہ روشنی کس نے لگائی؟ کہا کہ مولانا یعقوب نانوتوی نے نا 3 لاکھ روپے نہیں لی، اس نے واپس کر دی ہے۔ تو جو کچھ ہم یہاں اعمال کریں گے نا، تو اتنا کچھ وہاں تیاری ہوگی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے نبی اسلام سے معراج کے موقع فرمایا تھا، اپنی امت کو صاف صاف بتا دینا جنت ایک چٹیل میدان ہے، وہاں کی نہریں، وہاں کے محلات، وہاں کے باغات وہ دنیا میں رہ کے بنانے ہیں۔ جتنا دنیا میں تم اعمال والی زندگی اپناؤ گے، اتنا ہی رب تعالیٰ وہاں نعمت عطا فرمائے گا۔ اگر یہاں غفلت کے اندر زندگی گزر گئی تو وہاں پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا حدیث میں 2 بندے ہوں گے، 2 بھائی ہوں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک ہی جنت، انتہائی گھنے درخت، باغات ہی باغات۔ دوسرے بھائی کو جو جنت ہے کہیں کہ کوئی درخت لگا ہوا ہے، وہ کہے گا اللہ آپ نے اس کو اتنا گھنے جو ہے باغات عطا فرمائے، اور مجھے جو جنت عطا فرمائی ہے وہ کہیں گے کوئی درخت لگا ہوا ہے۔ فرمایا اس نے دنیا میں زیادہ یاد کیا تھا، زیادہ درخت لگوا لیے، تم نے کم یاد کیا تھا، کم درخت لگے۔ تو معلوم یہ چلا جنت کو بنانا، وہاں کے محلات حاصل کرنا، اس کے لیے جگہ یہ دنیا ہے۔ آج سے تہیہ کریں کہ آج سے ہم نے اس مرنے کے وقت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو اس وقت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، جب ہمارا آخری وقت آ جائے رب تعالیٰ ہمیں کلمہ نصیب فرمائے۔ آخری واقعہ سناتا ہوں، ایک بزرگ گزرے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے صاحبزادہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے سرحانے کھڑا تھا، ان کی تیمارداری کر رہا تھا، دروازے میں دستک ہوئی تو میں بھاگتا ہوا دروازے کے اوپر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، وہاں ایک نوجوان سفید لباس میں ملبوس کھڑا ہے اور اس نے ہاتھ میں چٹھی خط وغیرہ پکڑا ہوا ہے۔ مجھے کہنے لگا یہ اپنے ابا کو جا کے دے دو، یہ اپنے ابا کو جا کے دے دو۔ فرماتے میں وہ خط لے کے اندر پہنچا، جب اندر پہنچا تو ابا حضور اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ میں بھاگتا ہوا دروازے کے اوپر گیا اور میں تاکہ اس کو جا کے بتاؤں، لیکن وہاں دروازے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب واپس آیا اور آ کر میں نے وہ چٹھی پڑھی، خط پڑھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں کے ساتھ جڑ جا، وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا۔ تو جو بندہ نیکی تقویٰ کی زندگی گزارتا ہے رب تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی ہی کے اندر جنت کی بشارت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا صہیب ندیم صاحب کو ہمیں رب تعالیٰ سے یہی امید ہے، ان کی پوری زندگی جو ہے دین کی خدمات کے اوپر گزری ہے، رب تعالیٰ نے تو یہی فرمایا ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ تو لوٹ اپنے اصل گھر کی طرف۔ اللہ رب العزت ہم بھی نیکی تقویٰ کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ اس محفل کا ثواب ہمارے حضرت مولانا صہیب ندیم صاحب کو عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، ان کے آخری درجات کو بلند فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے، میں توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں، سب حضرات سچے دل کے ساتھ یہ توبہ کے کلمات میرے ساتھ پڑھ لیں۔ پہلے خطبہ پڑھتا ہوں، سنیے گا، پھر جو کلمات پڑھاؤں گا میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے گا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم سب لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے اگر سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہم نے یہ کلمات پڑھے ہیں، اللہ رب العزت نے سابقہ سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ چند معمولات ہیں، وظائف ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دیں گے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام ہم اہتمام سے پڑھیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، گناہ زیادہ ہیں، استغفار کرو گے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میں اللہ تمہیں رحمتوں کی بارشیں عطا کروں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں اللہ تمہاری مالی پریشانیاں بھی دور کر دوں گا، تمہیں نرینہ اولاد بھی عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں اللہ تمہیں اچھی فصلیں بھی دوں گا، تمہیں پینے کے لیے نہریں اور چشمے بھی عطا کر دوں گا۔ یعنی جس زمانے میں بندہ کسی قسم کی ٹینشن کے اندر گھرا ہوا ہے، کوئی کاروبار کی ٹینشن ہے، کوئی گھر کی ٹینشن ہے، اولاد کی ٹینشن ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، چند دن کثرت کے ساتھ استغفار کر لے گا، اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ کہیں بھی جا کے رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے پروردگار کے سامنے چند دن کثرت کے ساتھ استغفار کر لیں۔ میں ہر محفل میں یہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں، الحمدللہ جس نے اس چیز کو شروع کیا اللہ نے اس کی پریشانی کو دور فرما دیا۔
یوں سمجھ لیجئے اگر مثال کے طور پر میں نے 100 بندے کو یہ عمل بتایا تو 96-97 بندے نے تو الحمدللہ مجھے جواب ہی دیا، حضرت الحمدللہ اللہ نے ہماری پریشانی کو دور کر دی ہے۔ یہ پرسوں جمعے کا دن تھا، میں نعمان مسجد لسبلا چوک میں، تو مہینہ 1.5 مہینہ پہلے بھی میں وہاں آیا تھا، جمعہ پڑھایا تھا، تو وہاں میں نے یہ عمل بتایا۔ ایک بندہ تھا تو اس نے یہ عمل کیا ہوگا۔ کل جمعے کے بعد میں مصلی کے اوپر بیٹھا تھا، سلام پہنے کے فوراً بعد اس کے میرے پاس آ گیا، تو مجھے کہنے لگا حضرت 22 سال سے میرے گھر کے اوپر ایک بندے نے قبضہ کیا ہوا تھا اور اس نے بہت پریشان کیا ہوا تھا، حضرت عدالتوں میں کیس چل رہے تھے، وہ آپ نے بتایا نا کہ یہ عمل کر لینا، حضرت وہ میں نے شروع کیا نا، ابھی آدھا بھی نہیں ہوا تھا، آپ نے 1.25 لاکھ دفعہ بتایا تھا نا کہ 1.25 لاکھ دفعہ استغفار کر لو، حضرت ابھی میں نے آدھا بھی نہیں پڑھا تھا کہ وہ بندہ خود ہی میرے پاس آ گیا، اس نے مجھے چابیاں دے دی کہ تم سے میں نے کچھ لینا دینا نہیں، اپنا گھر واپس لے لو۔ تو جس قسم کی ٹینشن ہو نا، آپ چند کثرت کے ساتھ استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تو زیادہ نہیں کر سکتے، کم از کم 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ دوسری چیز ہے آقا علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے درود شریف خود سکھائے ہیں۔ ایک مختصر سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کتنا مختصر سا درود شریف ہے، 10 منٹ میں تسبیح ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے محشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب چل رہا ہوگا، جن کے حساب کتاب چل رہا ہوگا، تو آدم علیہ السلام اپنی ساری اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، ویسے بھی ان کا قد لمبا تھا، روایات میں آتے ہیں 138 فٹ کے قریب ان کا قد تھا، اور ہو سکتا ہے آخرت میں اور بھی عطا فرمائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کرامتاً اپنی ساری اولاد کو دیکھ رہے ہوں۔ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اچانک مجھے آواز دیں گے، کہیں گے یا احمد، نبی علیہ السلام کو آخرت میں احمد کے نام سے پکارا جائے گا، تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے کہیں گے یا احمد، میں کہوں گا یا ابل بشر، انسانوں کے ابا، آپ کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمائیے احمد تیرے کو امتی کو وہ پیچھے جہنم کی طرف فرشتے کے سر کے لے کے جا رہے ہیں۔ نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں جیسے میں سنوں گا تو میں فوراً اپنا چادر کو ازار کو کس کے باندھوں گا اور ان کے پیچھے تیز تیز جاؤں گا، کہوں گا روکو اس کو، یہ میرا امتی ہے، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم روک نہیں سکتے، ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ہم جہنم کے ذمہ دار فرشتے ہیں، زبانیہ ہمارا نام ہے، جو ذمہ داری ہمیں دی جاتی ہے ہم اس کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب رکیں گے نہیں تو پھر میں اپنا ہاتھ داڑھی کے اوپر رکھوں گا، یہ عرش کی طرف دیکھوں گا۔ عرب میں کوئی بندہ نا جب کسی سے معذرت کر رہا ہوتا ہے تو داڑھی کے اوپر ہاتھ رکھنے دوسرا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ معذرت کر رہا ہے، جیسے ہمارے کوئی ٹھوری پکڑ لیتا ہے، کوئی ہاتھ جوڑ لیتا ہے، تو ہر علاقے کا اپنا اپنا رواج ہے۔ نبی علیہ السلام پیارے انداز میں، آسان سہل انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میں ہاتھ یوں رکھوں گا اور یوں عرش کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کروں گا اللہ آپ نے مجھے فرمایا تھا نا کہ میں تجھے امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اللہ میرے امتی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آواز آئے گی رک جاؤ، محمد کی بات کو سنو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں اس کو کہوں گا اس کو واپس، ان کو کہوں گا واپس لے کے آؤ اس کو ترازو کے پاس، پھر اعمال تولو، اعمال کو تولیں گے، پھر اس کی گناہ زیادہ نیکیاں کم، اب پھر گھبراہٹ اس کے اوپر طاری ہوگی، ڈرا ہوا ہوگا، تو پھر میں کیا کروں گا، میں پھر اپنی چادر کے کونے سے ایک کاغذ کا پرزہ نکالوں گا، وہ اتنا چھوٹا سا ہوگا جو ایک پورے کے برابر ہوگا، اس کو میں نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا، جیسی نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، اعلان ہو جائے گا کہ یہ بندہ اب نیک بن گیا ہے، لہٰذا اس کو جنت کی طرف لے جاؤ، جنت کے والے فرشتے آ جائیں گے لینے کے لیے، یہ کہے گا تھا رک تو جاؤ مجھے پتہ کرنے دو یہ نورانی چہرے والا یہ پیارا انسان کون ہے جس نے میرے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ سوچ کے وہ میرے قریب آئے گا، مجھے کہے گا اے نورانی چہرے والے انسان، اے پیارے انسان، اے کریم شخص آپ کون ہیں؟ میں بتاؤں گا میں تمہارا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم دنیا میرے اوپر درود پڑھتے تھے تو میں امانت رکھتا رہتا تھا، آج جب میں نے دیکھا کہ تم پھنس گئے ہو وہ امانت میں تجھے واپس لوٹا دی۔ تو اگر ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ہر روز ہم بلا ناغہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، جو حافظ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں، جو حافظ نہیں ہیں وہ کم از کم 1 سپارہ روز پڑھ لیں تاکہ مہینے میں ہمارا قرآن پورا ہو جائے۔
مصروف ہیں، نہیں پورا سپارہ پڑھ سکتے، پونا سپارہ پڑھیں، آدھا پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں، چند رکوع پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ہر روز، تھوڑا پڑھیں لیکن ہر روز پڑھیں، اس کی عادت بنائیں۔ پڑھنے والے آج بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقش بندی دامت برکات عالیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ لاہور میں بیان کے بعد مجھے ایک صاحب ملے، کہنے لگے میں آپ کے دادا پیر خواجہ عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ سے بیعت ہوا تھا 40 سال پہلے، اور ان نے مجھے بتایا تھا کہ روز ایک سپارہ تلاوت کرنا۔ حضرت 40 سال گزر گئے ہیں، سردی گرمی صحت بیماری، دن ہے رات ہے، کوئی بھی کیفیت ہو، میں نے وہ سپارہ نہیں چھوڑا۔ 40 سال میں ایک دفعہ بھی ناغہ نہیں کیا۔ ابھی مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک کوہستان کے ڈی پی او صاحب کہنے لگے، پولیس کے افسر صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں روز 15 سپارے تلاوت کرتا ہوں، روز 15 سپارے تلاوت کرتا ہوں۔ جب یہ لوگ کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ عادت بنانی نا انشاءاللہ، کہ جب تک تلاوت نہ کر لیں ہمیں چین نہ آئے، سکون نہ آئے۔ جن قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اپنے علماء سے، قراء سے محلے میں چلے جائیں، ان سے کہیں کہ حضرت ہمیں قرآن مجید تجوید کے ساتھ سکھا دیجیے، ہمیں قرآن مجید تجوید کے ساتھ سکھائیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بڑی عمر میں جا کے قرآن سیکھا ہے، تو اس میں دین میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان رکھنا۔ ہم گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، بازار میں، آفس میں ہیں، دکان میں ہیں، کہیں بھی دھیان کہاں ہو؟ اللہ کی طرف ہو۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت سے واقف ہے۔ اس دھیان کو وقوف قلبی کہتے ہیں، اس دھیان رکھنے کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اپنے اللہ تک پہنچنے کا۔ کسی کو کیا معلوم یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے؟ کسی نے کہا وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ کام کاج بھی کر رہے ہیں، دھیان کدھر ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف۔ تو اگر ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کر لیں گے، آقا علیہ السلام نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہوئی ہیں، جس وقت کی جو دعائیں نا ہم اس کو اہتمام کے ساتھ یاد کر کے پڑھیں گے تو یہ وقوف قلبی کی نعمت آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی مراقبہ۔ ذکر قلبی کہتے ہیں اپنے دل سے اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں، ہر عضو کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ کان کا کام سننا ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، ہاتھ کا کام کاج کرنا ہے، پاؤں کا کام چلنا ہے۔ خیال آتا ہے دل کا کیا کام ہے؟ دل کا کیا کام ہے؟ بھائی دل کا کام ہے یاد کرنا۔ دل کا کام کیا ہے؟ یاد کرنا۔ اب کوئی بچہ کسی کام سے سفر میں چلا جائے تو والدہ کے ساتھ فون پہ بات ہوتی ہے تو والدہ کیا کہتی ہے؟ بیٹے میرے دل میں آپ کی یاد رہتی ہے، میں تو ہر وقت اپنے دل میں آپ کو یاد رکھتی ہوں۔ یہ نہیں کہتی میرے کان آپ کو یاد کرتے ہیں، میری آنکھیں، کیا میرے دل میں آپ کی یاد ہے۔ تو یہ دل یاد کا مقام ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں کسی کی یاد نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے نا یہاں روشنی ہے، کیا ہے جی؟ تو کیا چیز نہیں ہے؟ اندھیرا نہیں ہے، روشنی ہے۔ نہیں جی روشنی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ دو چیز میں سے ایک ہوگی، یا روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا۔ روشنی ہے تو اندھیرا نہیں ہے، اندھیرا ہے تو روشنی نہیں ہے۔ اس دل میں یا تو اللہ کی محبت ہوگی، اگر اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کے غیر کی یاد ہوگی، دنیا کی یاد ہوگی، تو ہم نے اس دل سے دنیا کی یاد کو نکالنا ہے، اللہ کی یاد کو پیدا کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ یہ دل کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور کسی کے گھر میں کسی اور کو نہیں رکھا جاتا۔ دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ ہی کو اس میں رکھنا ہے۔ اب خیال آتا ہے جب اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی غیر کو نکالے، خود ہی جو ہے اس کی صفائی کرے۔ بھئی جس کا گھر ہے وہی اس کو صاف کرے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، گھر تو اللہ کا ہے لیکن اللہ نے ہمیں عاریتاً دیا ہوا ہے، کچھ وقت کے لیے ہمیں دیا ہوا ہے۔ جیسے کرائے پہ بندہ مکان لیتا ہے نا تو کرایہ دار کا کام ہوتا ہے صاف ستھرا کرنا، مالک کا کام نہیں ہوتا کہ آگے صاف ستھرا کرے۔ مالک تو آگے دیکھتے ہیں، اگر گھر کو صاف ستھرا نہیں رکھا ہوا تو وہ تو اس کو نکال دیتا ہے، بھائی تم اس قابل ہی نہیں، تم نے تو میرے گھر کا ستیہ ناش کر دیا ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اسی طرح یہ دل اللہ نے ہمیں دیا ہے ایک وقت کے لیے، ہم نے اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ اس کی صفائی کیسے ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے میں جب بھی ہمیں وقت مل جائے نا، کم از کم 15-20 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے یوں دل کی طرف متوجہ ہو جائیں۔
آنکھیں بند کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، آنکھیں کھول کر بھی ذکر قلبی ہو سکتا ہے۔ آنکھیں اس لیے بند کروائی جاتی ہیں، آنکھیں کھلی رہیں گی تو مختلف قسم کی تصویریں اس کو نظر آتی رہیں گی، تو کم از کم 15-20 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے آپ دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں اور یہ سوچ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل اللہ اللہ کہہ رہا میں اس کو سن رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی۔ کیا کہتے ہیں؟ ذکر قلبی، ذکر خفی، ذکر سری۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں آتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اے فی قلبک، تو یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں، اپنے من میں۔ اگر کچھ عرصہ ہم نے پابندی کے ساتھ یہ کر لیا نا، بشرط ہے کہ کیا جی، پابندی کے ساتھ ہم نے ذکر مراقبہ کیا، تو کیا ہوگا؟ ہمارے دل کی صفائی ستھرائی ہو جائے گی اور دل کہہ رہا ہوگا اللہ اللہ اللہ، خود ہمیں فیل ہونا شروع ہو جائے گا، خود محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب دل ذاکر ہو جاتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء ذاکر ہو جاتے ہیں، دل غافل ہوتا ہے تو سارے اعضاء غافل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان معمولات کے اوپر ہمیں پابندی کی توفیق نصیب فرما دے۔ اب دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے جو میں نے بتایا نا ذکر قلبی مراقبہ، اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں سب حضرات۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں، یوں سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل اللہ اللہ کہہ رہا میں اس کو سن رہا ہوں۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا فرما لیجیے۔ ہمتاً متوجہ ہو کے دعا کیجیے، رو رو کے دعا کیجیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ والوں کو بھول جائیے، اپنے رب کے ساتھ رو لگا لیجیے۔ شروع میں درود شریف کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے مولانا صہیب ندیم صاحب کو اِرشاد و ثواب فرما لیجیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، جو کچھ بیان ہوا، تلاوت ہوئی، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی گئی، اے اللہ سب کا ثواب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بطور تحفۃ ہدیۃ پہنچا کر آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات، آل اولاد، جملہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء اللہ، تمام مومنین مومنات کو اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ان سب کے فوج لگا کے اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ خاص الخاص ہمارے بھائی مولانا صہیب ندیم صاحب کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ ان کی آخرت کو بہتر فرما، آخرت کی تمام منازل کو آسان فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اے اللہ سب پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور اس گھڑی کی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا۔ اے کریم پروردگار، جو گناہ ہم نے دن میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کیے ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کیے ان کو بھی معاف فرما۔ اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما۔ اللہ ہماری مثال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسی ہے، جو پیسے تھوڑے لے کے آئے تھے، غلہ پورا مانگتے تھے۔ اللہ عمل ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، پر آپ سے پوری پوری معافی چاہتے ہیں۔ اے کریم پروردگار، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کرتے ہوئے فرما دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، بھائیو تم سے آج کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اللہ فتح مکہ کا دن تھا، آپ علیہ السلام کے سامنے کفار مکہ کھڑے تھے، سر جھکائے ہوئے تھے، شرمندہ تھے، سوچ رہے تھے معلوم نہیں آج کس طریقے سے ہم سے مسلمان بدلہ لیں گے۔ کملی والے نے ان کو دیکھ کے ارشاد فرمایا، لوگو آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، لوگو میں سب مسلمانوں کا خون تم سب کو معاف کرتا ہوں، اذهبوا انتم الطلقاء، تم اس حال میں اٹھ جاؤ کہ تم سب آزاد ہو۔ پیارے اللہ، ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب آپ کے نبی علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ آپ بھی یوسف علیہ السلام اور نبی علیہ السلام سے ہزاروں گنا زیادہ کریم ہیں۔ پیارے اللہ جی آپ بھی فرما دیجئے، میرے بندو میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میں تم سے سب سے راضی ہو گیا۔ پیارے اللہ جی فرما دیجئے، فرما دیجئے، فرما دیجئے۔ اللہ اس پورے مجمع کے اوپر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ آپ کی ایک رحمت کی نظر کی بات ہے، ہماری تو زندگی کا سوال ہے۔ اللہ یہ دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے۔ لوگوں میں رحمت کی نظر تو بلال پہ ڈالتا تھا، سمیہ پہ ڈالتا تھا، خبیب پہ ڈالتا تھا۔ ارے تم اپنے کرتوت تو دیکھو، تمہارا ظاہر کچھ ہے، تمہارا باطن کچھ ہے۔ تم مسجد میں نیک ہوتے ہو، گھروں میں جا کے درندے بن جاتے ہو۔
ارے لوگوں کے سامنے نیک ہوتے ہو، تنہائیوں میں شیطان بھی تم سے پناہ مانگتا ہے، ہاتھ میرے سامنے اٹھاتے ہو، دل اور سوچوں میں گم ہے۔ مولا مانا کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پر مولا ہم بھی تو ان بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں، اللہ ان نسبتوں کی لاج رکھ لیجئے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ، ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، آپ کی رحمت کی نظر جب کسی کے اوپر پڑ جاتی ہے اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ آپ نے رحمت کی نظر فضیل بن عیاض کے اوپر ڈالی، اس نے ڈاکوں کی سرداری چھوڑ دی، وہ امام الاولیاء بن گیا۔ آپ نے رحمت کی نظر جنید بغدادی کے اوپر ڈالی، اس نے دنیا کی پہلوانی کرنی چھوڑ دی، آپ کے راستے کا پہلوان بن گیا۔ آپ نے رحمت کی نظر جب بشر حافی کے اوپر ڈالی، اس نے دنیا کی شراب پینی پلانی چھوڑ دی، آپ کی محبت کی شراب پی لی۔ پیارے اللہ جی، ایسی ایک نظر ہم سب کے اوپر بھی ڈال دیجئے، ڈال دیجئے۔ اللہ محفل میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، معصوم ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ جوان بھی بیٹھے توبہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، مولا اگر آپ توبہ قبول نہیں کریں گے شیطان پھر گناہوں کے اندر مبتلا کر دے گا، جوانی ضائع ہو جائے گی۔ پیارے اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ سفید بال والے بھی رو رہے ہیں، مولا آپ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب کہتا ہے مجھے سفید بال والوں کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ ان کے سفید بالوں کا لحاظ کر کے معاف فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اے سونی اللہ، اے معاف کر کے خوش ہونے والے اللہ، اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی بچہ گندا ہو جاتا ہے نا، اس کی ماں اس کو پھینکتی نہیں ہے، سردیوں کی رات کے اندر بھی اٹھتی ہے، اس کو صاف ستھرا کرتی ہے، پھر صاف کپڑے میں لپیٹ کر سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ مولا ہم بھی گناہوں میں لتڑے ہوئے آپ کے در پہ حاضر ہیں، آپ ہی ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما لیجئے اور رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے، رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے۔ اے پیارے اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی جو ہے کوئی بخیل سے بخیل انسان کیوں نہ ہو، اس کے ہمیں کوئی جرگہ چلا جائے 1 روپیہ مانگنے کے لیے، وہ بھی کہتا ہے جرگہ آ گیا بات ماننی پڑے گی۔ ایک بخیل اتنا خیال کر لیتا ہے آپ سخیوں کے سخی، بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، اللہ آپ کے در پر بھی یہ جرگہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ یہ شراب پی کے نہیں بیٹھا ہوا، نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ مولا آپ بھی یہاں سے ان میں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اے اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو صحت کے معاملے میں پریشان اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ مولا اٹکی ہوئی کاموں کو حل فرما دیجئے، مشکلوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں اللہ وہاں محبتیں پیدا فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے لیے نیکوکار جوڑ پیدا فرما دیجئے، ماں باپ کو ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما لیجئے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اللہ جن کی اولاد ان کو نیک بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے کریم پروردگار جو قرض دار ہیں قرض خلاصی کے اسباب مہیا فرما دیجئے۔ مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس محفل میں جو لوگ بیمار ہیں، یہ جو ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں، چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجئے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ اس مسجد کے جو ہے نمازی ہیں جو چٹ دی گئی، مجھے لائق احمد صاحب بیمار ہیں، سر ریحان صاحب، اے اللہ ان کی شفا کاملہ عطا فرما دیجئے، اللہ ان کو بیماری کو صحت میں تبدیل فرما دیجئے اور اپنے خاص خزانوں سے اللہ ان کو شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا بیماری تیری طرف سے نعمت ہوتی ہے پر ہم اس نعمت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں، اے اللہ اس کو صحت میں تبدیل فرما دیجئے۔ مولا جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے اللہ سب کی بخشش فرما دیجئے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ